أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے سورہ بقرہ کی یہ مشہور ترین آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 166 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کی 16 صفات کو بیان کیا ہے۔ آغاز آیت میں فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ پھیرے رکھو مشرق و مغرب کی طرف، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نمازیں پڑھتے رہو بس، بلکہ یہ بھی نیکی ہے کہ اللہ پر صحیح حقیقی معنوں میں ایمان لانا اور یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور کتاب یعنی قرآن پر اور تمام کتابوں پر، آسمانی کتابیں جو کہ تحریف سے محفوظ ہوں ان پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، اللہ کی رضامندی، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور وہ لوگ کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں ان کی گردنیں چھڑانے پر، غلاموں کو آزاد کرانے پر، اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور جو وعدے کیے ہیں اللہ سے ان وعدوں کو پورا کرنا، اور جو کسی اور سے وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا، اور سختی والے دن ہوں، سختی والی حالت ہو، تنگی والی حالت ہو یا خوشی والی حالت ہو، صحت ہو یا تندرستی ہو، بأساء والضراء، خوشی اور غم، سختی اور تنگی اور فراوانی اور راحت، دونوں حالتوں میں صبر کرنا، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملے اس پہ صبر کرنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء، تکلیفوں، مشقتوں، آزمائشوں، مصیبتوں، بیماریوں، تنگیوں پر صبر کرنا۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔
ایمانی صفات کا اپنانا یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکیاں کرے، حسن سلوک کرے اور اللہ کی مخلوق کی دعائیں لیں۔ سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے دروس میں بیان کیا کہ ایمان ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، شرک اور بدعات سے بچنا ضروری ہے، توحید اور سنت کو اور سنتوں کو اپنانا ضروری ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی مخلوق کی دعائیں لو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حقداروں کے حق ادا کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو، اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ کے ہاں سو بندوں کے محبوب ترین عمل، وہ نیکی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم آج کے اس درس میں بعض ان نیکیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آیت کریمہ تو ہم نے پڑھی ہے جس میں ایمان والوں کی 16 صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح یہ حدیث مبارک ہے۔ اس حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے وہ صفات بیان کی ہیں جن صفات کی وجہ سے اگر ان نیکیوں پر میں اور آپ عمل کر لیں تو ہم اور آپ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے بن جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے، امام طبرانی کی معجم اوسط میں یہ حدیث موجود ہے، امام ابن ابی الدنیا نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، دوسرے کئی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، یہ حدیث حسن ہے۔ پہلا جملہ سنیے، وہ یہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم۔ جو مسلمان لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم۔ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ حدیث کا جملہ ہے۔ اس کا دوسرا معنی ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو مسلمان دوسروں کو ستائے گا، تکلیف دے گا، اذیت دے گا، دوسروں کی تکلیف اور اذیت کا، پریشانی کا سبب بنے گا، اللہ کو سب سے زیادہ وہ برا لگے گا، اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے ہیں نا، اے اللہ ہم کو ان کے راستے پہ نہ چلا، اے اللہ ہم کو ان سے بچا کے رکھ۔ جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا۔ اس حدیث مبارک کا پہلا جملہ جب آپ پڑھتے ہیں فوراً ذہن میں یہ لے آئیے، جو مسلمان دوسروں کو ستاتا ہے، جو مسلمان دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، وہ حدیث مبارک ہم نے بار بار اپنے درس میں سنائی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو بہت پکی دیندار ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، نفل عبادتوں کی پابندی کرتی ہے، روزہ، صدقہ، نماز، اور وہ بہت بڑی دیندار ہے، لیکن اپنی زبان سے
اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے تو ارشاد فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسروں کو ستانا جہنم میں جانے کا سبب۔ تو پہلا جملہ ہم نے یہ سمجھا، جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو جس قدر فائدہ پہنچائے گا اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ ارے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ دوسرا جملہ بھی سن لیجئے، احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ نیکیوں میں، اعمال میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین نیکی وہ یہ ہے کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی داخل کر دو۔ وہ پریشان ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تنگ دستی میں ہے، سختی میں ہے، آپ نے اس کی مدد کی، آپ نے اس کی خدمت کی، آپ نے اس کی عیادت کی، آپ نے اس کی بیمار پرسی کی، آپ نے اس کا علاج کیا، آپ نے اس کے پاس جا کر بیٹھ کر کچھ دیر ایسی باتیں کی، تسلی بھری باتیں کہ وہ خوش ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر، وہ نرسیں، وہ رشتہ دار، وہ مسلمان جو دوسرے مسلمان بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، بشارت ہو ان سب کے لیے۔ دوسروں کی خدمت آج تم کرتے ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ تھا، کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی داخل کر دو۔ وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی اللہ نے تمہاری وجہ سے دور کر دی۔ تیسرا جملہ، او تکشف عنہ کربتاً، وہ کرب میں ہے، درد میں ہے، الم میں ہے، غم میں ہے، ہم میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ نے آپ کو سبب بنایا، اس کی تکلیف دور کر دی آپ نے، اللہ نے دور کی مگر آپ سبب بنے۔ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ او تقضی عنہ دینا، کسی کے قرض کی ادائیگی کا آپ نے انتظام کر دیا، اللہ آپ سے خوش ہو گیا۔ او تطرد عنہ جوعا، بھوکے کو کھانا کھلایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ حدیث قدسی ذہن میں لے آئیے، قیامت کے دن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اللہ فرمائے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں۔ یہ طویل حدیث ہے۔ بندہ عرض کرے گا آپ تو احکم الحاکمین ہیں مولا، آپ تو پاک ہیں بھوک پیاس ضرورت سے، ہم ضرورت مند ہیں، آپ تو خالق ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تجھے پتا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اور تجھے پتا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تجھے پتا تھا، میرے فلاں بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی اور تجھے پتا تھا۔ تو اگر اس کو کپڑا اڑھاتا، تو اگر اس کو پانی پلاتا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا، تو اگر اس کی ضرورت پوری کرتا تو آج میرے پاس اس کا اجر و ثواب پاتا قیامت کے دن۔ دوسروں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ چھٹا جملہ اس حدیث مبارک کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں امشی کا لفظ 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ کسی مسلمان کے ساتھ چلنا، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ کوئی مسلمان ضرورت مند آپ کے پاس آیا اور یہ بتایا کہ میری فلاں ضرورت اللہ پوری فرما دے گا آپ کے ذریعے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے فوراً اس کے ساتھ چل پڑے، اس کو اپنے گاڑی میں بٹھایا یا اس کے ساتھ پیدل چل پڑے،
اس کی ضرورت پوری کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے اس بات کو 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اعتکاف سنت 10 دن کا ہوتا ہے، 1 مہینے کا اعتکاف یہ 3 اعتکاف بنتے ہیں۔ مفہوم یہ بھی اس کا بن سکتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان 3 سال تک ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھے، اس سے زیادہ اجر و ثواب والی، اس سے زیادہ افضل نیکی یہ ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ چند قدم اس کے ساتھ چل پڑے۔ یہ اعتکاف سے زیادہ بڑی نیکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، دیکھیے صحابہ احادیث مبارکہ زبان نبوت سے سنتے تھے، اس پر فوراً عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، مسجد نبوی مدینہ منورہ، وہاں کے اعتکاف میں ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے۔ ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ حرم میں اعتکاف بیٹھے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو بار بار حرمین شریفین کا اعتکاف نصیب فرما دے، آمین آمین آمین۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے کوئی ضرورت پیش کی، یہ اعتکاف چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ امام بیہقی نے اس روایت کو بیان کیا، انہو کان معتکفا فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأتاہ رجل فقام معه وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ فرمانے لگے سمعت صاحب هذا القبر یقول، میں نے یہ جو قبر والے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، انہوں نے فرمایا ہے، میرے آقا یہ انہوں نے فرمایا ہے، من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا من اعتكاف 10 سنين۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلا تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ہم نے شروع میں کہا سب سے بڑی عبادت اوروں کے کام آنا۔ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں رشتہ داروں کی خدمت کریں، خاندان والوں کی خدمت کریں، پڑوسیوں کی خدمت کریں، مسلمانوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ ارے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔